حسن بصری تقریر کر رہے تھے منبر پر، مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں، تو آپ لوگوں کو فرما رہے تھے، لوگوں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ تقریر کر کے منبر سے نیچے اترے تو ایک بوڑھی اماں نے حسن بصری کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا، حسن تو ساری تقریر بڑی سونی کی تھی ہے، پر ایس گل دی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، دستک دیتے رہو، دیتے رہو، کبھی تو کھل جائے گا۔ وہ اماں کہتی ہے، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ رب دی رحمت دا بوہا کدے بند بھی ہویا ہے؟ کھلے تو تب نہ جب پہلے بند ہو۔ تو کبھی اللہ کی فضل کا، رحمت کا دروازہ بند بھی ہوا ہے؟ امام حسن بصری کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا، اماں تو حسن تو بھی زیادہ رب نو پہچان گئی ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہے، پڑے رہو، تم پڑے رہو پیا کے دربار، کبھی تو پیا پوچھے گا یہ کون پڑا دربار۔ ہمارا کام ہے کہ ترلا کرتے رہے، منت کرتے رہے، کبھی تو کریموں کو پیار آ ہی جائے گا نا اپنے بندے پر۔ اس لیے ان کے پتھر مارنے میں جب تیزی آئی نا فقیروں کے، تو کتے نے ایسے دونوں ٹانگیں زمین پہ رکھیں اور اگلے دونوں ہاتھ بلند کر کے رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگا، مولا آج مجھے بولنے کی طاقت دے نا تو میں تیرے ولیوں سے بات تو کروں۔ اللہ نے اگلے ہی لمحے اس کتے کو قوت گویائی، انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جب بولنے کی طاقت ملی تو امام قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس کتے نے ولیوں سے مخاطب ہو کر عرض کیا، ولیو مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھے کیوں بھگاتے ہو؟ کیوں اپنی بارگاہ سے دور کرتے ہو؟ کیوں اپنی سنگت سے محروم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تو کتا ہے، بھونکے گا، دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا، اس لیے تجھے مارتے ہیں کہ تو بھاگ جائے، ہماری جان چھوڑے۔ وہ کتا کہنے لگا، مجھے پتھر نہ مارے۔ جو اس کی جو بولی تھی نا، الفاظ، وہ تفسیر قرآن میں امام قرطبی نے نقل فرمائے۔ وہ کتا کہنے لگا، مجھے پتھر نہ مارے، واللہ انی احب الاولیاء والصالحین۔ وہ کتا کہتا ہے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو بھونکنے والا کتا نہیں ہوں۔ انی احب الاولیاء والصالحین، میں کتا ضرور ہوں مگر ولیوں کو نہیں بھونکتا، ولیوں سے صلحاء سے تو محبت کرتا ہوں۔ جو دوست اردو ادب کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، کچھ کتے ہو کر ولیوں کو نہیں بھونکتے۔ کچھ کتے ولیوں کی صحبت میں آ کر ولیوں کو بھونکنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ انسان ولیوں کی صحبت سے محروم ہو کر فقیروں کو بھونکنے لگتے ہیں۔ طبیعت میں بے ادبی کو نہ آنے دیں۔ جب ولیوں نے اس کتے کو انسانوں کی طرح بولتے ہوئے سنا تو پتھر مارنے بند کر دیے اور اللہ کی حکمت سمجھ کے ساتھ ساتھ آنے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ، ساتھ آنے دیا۔ چلتے چلتے یہ فقیر پہنچے کہف میں، غار میں، جس کا ذکر قرآن مقدس میں۔ جب غار میں پہنچے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے ولیوں پر غار میں پہنچتے ہی صوت سرمدی، دائمی اور مستقل نیند طاری فرما دی۔ موت نہیں، نیند، موت نہیں، نیند طاری فرما دی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ولیوں کی یہ نیند کوئی 2-4 گھنٹے، 8-10 گھنٹے، 20-24 گھنٹے کی نہیں تھی، بلکہ غار میں ولی 309 سال تک سوئے رہے۔ کتنا عرصہ؟ ایک بار دوہرا دیں، 309 سال تک غار میں ولی سوئے رہے، اور 309 سال تک غار کے دروازے پر کتا سویا رہا۔ اللہ کو
وہ غار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس غار کا نقشہ بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ولی غار میں ہو تو اللہ کو غار پسند ہے، ولی مزار میں ہو تو اللہ کو مزار پسند ہے۔ اس کہف کا، اس غار کا نقشہ قرآن مقدس میں غار کے لیے لفظ استعمال ہوا فجوہ، ہم فی فجوۃ منہ۔ وہ غار اس طرح کا تھا، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں سے قبلہ بائیں طرف ہے، اس طرف قبلہ ہے۔ وہ غار یعنی ایسا تھا کہ شرقن غربن کھلا اور شمالن جنوبن بند۔ پتہ نہیں گل پڑی ہے کہ نہیں پڑی۔ دلا دیوار کھلا تے کتب ڈکھن بند۔ اجی بھی گل نہیں پہنچی۔ مشرق کی طرف سے بھی کھلا، مغرب کی طرف سے بھی کھلا۔ یہ ایسے بند تھا، ایسے جس طرف ہم جس سمت بیٹھے ہوئے اس طرح بند تھا، شمالن جنوبن بند۔ اندر ولی سو رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ مولا کیوں؟ فرمایا ہم فی فجوۃ منہ۔ اب یہاں آپ نے پیار سے بولنا ہے، زبانیں کھولنی ہے، ترجمہ سن کر بولنا تو ویسے قرآن سن کے چاہیے تھا آپ کو، لیکن چلیں اب ذرا ترجمہ سن لیں تاکہ تھوڑا اور کنسپٹ کلیئر ہو جائے آپ کا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ سورج کو دیکھیں گے۔ اے ولیاں دی تے غاراں دی تے اے گل اے سرکار دے مبارک آون تو کم و بیش 550 سال پہلے۔ کتنا عرصہ؟ کم و بیش 5 صدیاں پہلے، اور 5 صدیوں کے بعد اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے حبیب آپ سورج کو دیکھیں گے۔ مولا ہمارے مصطفیٰ کی تو ابھی آمد میں 5 صدیاں دیر ہے، اور تو فرماتا ہے کہ حبیب آپ ذرا سورج کو دیکھیں، تو مولا یہ کیا؟ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر تیرا نبی ولادت سے پہلے دیکھ سکتا ہے تو وصال کے بعد بھی تجھے ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ جو نبی پیدائش سے پہلے دیکھ سکتا ہے وہ پردہ فرمانے کے بعد بھی تجھے دیکھ سکتا ہے۔ حبیب آپ سورج کو دیکھیں گے اذا طلعت